بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عربک انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کا یہ سلیبس ہے. آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے یہ سلیبس کے ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں. سلیبس کی ویڈیوز بھی ہیں اور ایگزامز کی تیاری کے لیے بھی ہے. اور یہ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف تلنگانہ کے سلیبس کے ویڈیوز ہے، دوسرے اسٹیٹ کے نہیں ہیں. تو آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ سلیبس کے ویڈیوز بھی تیار کیے گئے ہیں اور ایگزامز کی تیاری کے لیے بھی. نیچے ہمارا یہاں پر یوٹیوب چینل کی لنک بھی ہے، اس پر آپ سرچ کر سکتے ہیں پورے ویڈیوز، یا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس پہ بھی واٹس ایپ کر کے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو چلیے ہم شروع کریں گے. اور یہ سیکشن آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ عربک میں آپ کو ٹوٹل 4 سیکشن پڑھنا ہے. نمبر 1 پروس، نمبر 2 پوئٹری، نمبر 3 گرامر، نمبر 4 نان ڈیٹیل. یہ 4 سیکشن آپ کو عربک میں پڑھنا ہے. اب تک ہم پروز بھی پڑھ چکے، پوئٹری بھی پڑھ چکے، گرامر بھی پڑھ چکے. اب انشاءاللہ ہم نان ڈیٹیل پڑھیں گے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. نان ڈیٹیل میں نان ڈیٹیل یہ سیکشن ہم جو پڑھ رہے ہیں نان ڈیٹیل ہے، اس میں ٹوٹل 6 لیسنز ہے. نان ڈیٹیل میں مکمل 6 لیسن ہے. دیکھیں یہاں پر لکھے ہوئے سارے لیسنز کے نام. فرسٹ لیسن کا نام ہے ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. اس لیسن کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. ہم انشاءاللہ لیسن بھی تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں پر لیسنز کے نام پڑھ رہے ہیں. فرسٹ لیسن کا نام ہے ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. سیکنڈ لیسن کا نام ہے ملک سبا. تھرڈ لیسن کا نام ہے الحاکم الزاہد. فورتھ لیسن کا نام ہے بطل الحریہ. ففتھ لیسن کا نام ہے الطبیب الصغیر. اور 1 لیسن کا نام ہے المسرحیہ. یہ 6 لیسن پڑھنا ہے. یہ لیسن کے نام کے میننگ کیا ہے، اس کی سمری کیا ہے، انشاءاللہ ہم ہر لیسن کے ویڈیوز میں پڑھیں گے. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان 6 لیسن میں سے فرسٹ 1 لیسن ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حالات. تو چلیے ہم سب سے پہلے سمری پڑھتے ہیں. حضرت ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج کے اس سبق میں نان ڈیٹیل کا فرسٹ لیسن جس کا نام ہے ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سمری پڑھیں گے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت بیان کی گئی ہے. مختصر سی شارٹ سیرت. اس سمری سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا ادباً کہ آپ تمام صحابہ کی سیرت پڑھیں، صحابیات کی سیرت پڑھیں. صحابی کہتے ہیں مرد حضرات کو، اور صحابیات کہتے ہیں خواتین کو، لیڈیز کو، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے اوپر اسلام قبول کرے. ان کو کہتے ہیں صحابی. اگر وہ مرد حضرات ہے تو صحابی، خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، تو ان کو کہتے ہیں صحابیہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار خاتون تھی، لیکن جب ان کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا پورا وقت بزنس میں لگا دیے، بزنس میں مصروف ہو گئے.
اور بزنس کے ذریعے سے دولت میں برکت بھی ہوئی، اور یہ بزنس کا سامان مکہ سے ملک شام یعنی سیریا بھیجتے تھے، اور ملک شام سے سامان مکہ مکرمہ لا کر یہاں پر تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارت کا سامان مکہ مکرمہ سے ملک شام جا رہا تھا، اور اس قافلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر جا رہے تھے تجارت کرنے کی غرض سے، تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، اور اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ بھی تھے۔ جب سفر کے لیے نکلے، جا رہے تھے، راستے میں تھے، دھوپ کا وقت تھا، تو سارے قافلے کو دھوپ لگ رہی تھی، لیکن ابر کا ایک ٹکڑا، ابر کا ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ فگن تھا، تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے، آپ کو گرمی نہ ہو۔ یہ واقعات دیکھ رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ، اور جب راستے میں جا رہے تھے تو جہاں کہیں درخت اور جھاڑ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ یہ حالت بھی، یہ واقعات بھی غلام دیکھ رہا تھا، اور راستے میں بہت سے واقعات آئے، اور جب تجارت کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت داری دیکھا، غلام نے دیکھا، اور وہ پورے حالات واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر کیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت داری اور دیانت داری سے متاثر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا رشتہ بھیجے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو قبول کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شادی کا رشتہ کس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی وجہ سے، عزت اور شہرت کی وجہ سے نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے تھے۔ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی امانت اور دیانت داری سے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا سامان لے کر گئے تھے، تجارت کرے تھے، تو اس تجارت میں بہت برکت ہوئی تھی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں تجارت میں، بزنس میں اگر سچ بولیں گے، امانت داری سے کام کریں گے تو ہمارا بزنس نہیں چلے گا۔ یہ غلط تصور ہے، غلط خیال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امانت داری کیے تھے، دیانت داری کے ساتھ تجارت کیے تھے، بزنس کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں برکت ہوئی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ امانت داری، سچائی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، تو آپ کے دولت میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے تجارت میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، غلط باتیں کہہ کر تجارت کریں گے اور ہم یہ سمجھیں کہ اس میں برکت ہو، ناممکن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رشتہ بھیجایا شادی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرے۔ دونوں کی شادی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 لڑکیاں ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور سب سے آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت غار حرا میں گزارتے تھے، وہاں پر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں اترے، نازل ہوئے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی نازل کرے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مجھے پڑھنا نہیں آتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تھے اقرا، پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مجھے پڑھنا نہیں آتا، جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تھے اقرا، پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، حضرت جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ آیتیں نازل ہوئی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھانے لگے، ڈرنے لگے اور ڈرتے ہوئے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا ماجرا سنائے، پورا واقعہ سنائے کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل ایک عالم تھے تورات اور انجیل کے، ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے پورا واقعہ، پورے حالات رکھے تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ یہ نبی بننے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ واپس آئی اور مبارکبادی دیا اور کہنے لگے کہ آپ کو اپنی امت میں جا کر کام کرنا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نبی بنانے والے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے خدیجہ میری بات کون سنے گا، میں کس کو جا کر دعوت دوں، میری بات کون مانے گا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے آپ پر اسلام لاتی ہوں، اسلام قبول کرتی ہوں، آپ کی اطاعت کرتی ہوں، آپ کے اور آپ کے رب کی اطاعت کرتی ہوں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسلام لانے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی ساری دولت، سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیے۔ پیغمبروں کے بعد اگر کوئی ہے جس کو اللہ نے سلام کیا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا اور سلام بھیجا۔ تو یہ تھی مختصر سی سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے۔ آخر کیا اخلاق تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے؟ آپ ان کی سیرت پڑھیے تاکہ آگے چل کے آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کی برکتیں اور محبتیں پیدا ہوں۔ آپ یہ سیرت پڑھیے اور انہی صحابیات اور صحابہ کی سیرت پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے خوشحالی نہیں لا سکتے۔ تو یہ تھی مختصر سی سیرت، بایوگرافی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیرت کے بعد، مختصر سی سیرت کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ ایکسرسائز ہے، وہ ایکسرسائز بھی ہم کو پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ سمری آپ کو لکھنا نہیں ہے لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اور یہ سیرت جو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت آپ کے سامنے سنائی گئی ہے، یہ تو مختصر ہے اور صرف ایک ہی صحابیہ کی ہے، ان کا ایک ہی واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اور صحابیات کی سیرت کو پڑھیں۔ تو چلیے ہم ایکسرسائز میں آگے بڑھیں گے۔ ہم تو یہ ہے، دیکھیے ورڈ میننگ۔ ورڈ میننگ کی سب سے پہلے بٹ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔
आशत, फर्स्ट वर्ड है आशत, आशत के माने है जिंदगी गुजारना। सेकेंड वर्ड है कसबत, कमाना, कसबत के माने है कमाना। थर्ड वर्ड है मैसरा, मैसरा के माने हैं एक गुलाम का नाम। हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा के जो गुलाम थे उस गुलाम का नाम था मैसरा, जो आप समरी में और एक्सप्लेनेशन में सुने। फोर्थ वन है वक़ा, वक़ा के माने पेश आना, होना, उसको कहते हैं वक़ा। उसके बाद एक वर्ड है रग़मा अन, रग़मा अन के माने है बावजूद इसके, इसके बावजूद उन्होंने ये काम किया, इसके बावजूद ये काम हो गया, तो रग़मा अन के माने आते हैं इसके बावजूद। आदत, आदत के माने लौटना, आदत के माने है वापस आना। बैतुन, बैतुन के माने है घर। ज़ौजहा, ज़ौजहा, ज़ौज के माने है शौहर, हा उनके शौहर। अस्सहाबतु, अस्सहाबा बादल को कहते हैं जो आप समरी में सुने थे। इंतलका, इंतलका के माने है चलना, जाना, इंतलका। उसके बाद चंद और वर्ड है यस्तजीबु, यस्तजीबु दुआ कबूल करना और जवाब देना, दो माने आते हैं। गनियुन मालदार आदमी, गनियुन के माने हैं मालदार आदमी। हर्रुशम्स सूरज की गर्मी, हर्रुशम्स सूरज की गर्मी। इक़रा, इक़रा के माने आते हैं पढ़ो, इक़रा के माने आते हैं पढ़ो। तो ये थी आपकी वर्ड मीनिंग की बिट। हम आगे बढ़ेंगे इसके। देखिए यहां पे एक बिट है सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। आपको मालूम है हर लेसन में हम ये बिट पढ़ रहे हैं। ये सिंगुलर है और बाजू में प्लूरल है। बैतुन, बैतुन के माने घर, उसका प्लूरल है बुयूत, बुयूत माने बहुत से घर। सिंगुलर है मालुन, दौलत, उसका प्लूरल है अमवाल, बहुत ज्यादा दौलत। खादिम, खादिम खिदमत करने वाला, नौकर। खुद्दाम बहुत ज्यादा खिदमत करने वाले, ये सिंगुलर है। गनीयुन मालदार आदमी, इसका प्लूरल है अगनिया, बहुत से मालदार। रिहलतुन सफर करना, रिहलात। यौमुन दिन, इसका प्लूरल है अय्याम। तो ये थी आपकी सिंगुलर और प्लूरल की बिट। वाहिद और जमा, एक और अनेक की बिट थी ये बिट एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कौन से बिट में आएगी, क्या नहेज होगा, क्या तरीका होगा, इसके आंसर कैसा लिखेंगे, इसके लिए आप पूरे वो वीडियोस देखिए जो एग्जाम्स के तैयारी के लिए बनाए गए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद है अपोजिट, अपोजिट वर्ड्स, ये भी आप हर बिट में पढ़ रहे हैं। गनीयुन मालदार, फकीर उसका अपोजिट है फकीर। खादिम खिदमत करने वाला, सय्यद मालिक। कसीरुन बहुत ज्यादा, उसका अपोजिट खलील बहुत कम। अव्वल फर्स्ट, आखिर लास्ट। सिद्क़ुन सच्चाई, किज़्बुन झूठ। हारुन गरम, इसका अपोजिट है बारिद ठंडा। यौमुन दिन, लैलुन रात। ये थी अपोजिट की बीट।
اس کے بعد کوشچن آنسرز کی بیٹ ہے، لانگ کوشچن آنسرز. تو چلیے ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے اور تفصیل سے پڑھیں گے. یہ کوشچن آنسرز کون سے بیٹ میں آئیں گے، اس کے آنسر کیا رہیں گے، کیسا لکھا رہے گا، اس کے لیے بھی آپ ویڈیوز دیکھیں، وہ ویڈیوز جو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں نمبر 1 کوشچن نمبر 1. ما کان اسم والدی ختیجۃ الکبریٰ. ما کے معنی کیا، کانا کے معنی تھا، اسم کے معنی نام، والد ابو جان، والد محترم، ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نام ہے. اس پورے کوشچن کے میننگ ہو گئے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام کیا تھا. حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام کیا تھا، اس کا آنسر بازو میں لکھا ہوا ہے. کان اسم والد ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خویلد بن اسد. کانا کے معنی تھا، اسم کے معنی نام، والد معنی والد، ختیجۃ الکبریٰ نام ہے، خویلد بن اسد یہ بھی نام ہے. پورے آنسر کے میننگ ہو گئے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا. خویلد بن اسد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے والد صاحب کا نام تھا. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے من کسبت مالن کثیرن بالتجارتی. من مانے کون، کسبت مانے کمانا، مالن مانے دولت، کثیرن مانے زیادہ، با کے مانے سے، تجارت مانے بزنس. بزنس سے بہت زیادہ دولت کس نے کمایا، تجارت کے ذریعے، بزنس کے ذریعے بہت زیادہ دولت کس نے کمائی. تو اس کا آنسر یہاں پہ ہے دیکھیے، اور آنسر بہت ہی زیادہ آسان ہے، آپ تھوڑا غور کریں. یہاں پہ جو کوشچن میں من ہے وہ من ہٹا دیجئے، باقی من کی جگہ پہ صرف ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نام لکھنا ہے، باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. تو دیکھیے آپ، السیدہ ختیجہ، حضرت، السیدہ کے معنی حضرت، ختیجہ رضی اللہ عنہا نام ہے، باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. کسبت مانے کمانا، مالن مانے دولت، کثیرن مانے زیادہ، بالتجارتی تجارت سے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت کے ذریعے سے بہت زیادہ دولت کمائے. اس کے بعد تھرڈ ون کوشچن ہے الی این سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للتجارت. الی کے معنی کو، اینا معنی کہاں، سافر معنی سفر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لی کے معنی لیے، تجارتی معنی بزنس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے کہاں سفر کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے کہاں سفر کرے. اب کوشچن کی میننگ یاد ضرور کریں. اگر کوشچن کی میننگ یاد ہو جائے تو آپ کو آنسر خود بخود آ جائے گا. اس وجہ سے کوشچن کی میننگ پہ زیادہ توجہ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے کہاں سفر کرے، اس کا آنسر ہے سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للتجارت الی الشام. سافر مانے سفر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام، للتجارت لی کے معنی لیے، تجارت معنی بزنس، الی کے معنی کو، شام معنی شام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام سفر کرے. ملک شام سیریا، سیریا کو سفر کرے، سیریا کا سفر کرے تجارت کے لیے. یہ تھا کوشچن نمبر 3. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کوشچن نمبر 4 کے لیے. تو یہ آپ کے سامنے کوشچن نمبر 4. من نزل فی غار حرا. من کے معنی کون، نزلہ کے معنی نازل ہوئے، اترے، فی کے معنی میں، غار معنی غار، کیف، ہرا معنی ہرا اس غار کا نام ہے. غار ہرا میں کون اترے، غار ہرا میں
کون اترے، کون نازل ہوئے؟ شاید اگر آپ سمری پڑھے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا غار ہرا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے جاتے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے غار ہرا میں اترے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرے، وہ آیتیں جو سورہ علق کی ابتدائی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کو کہتے ہیں نازل ہونا۔ اس کا آنسر ہے، دیکھیے بہت ہی آسان آنسر ہے۔ یہ جو کوشچن میں من فرسٹ ورڈ ہے اس کو ہٹا دیجئے، اس کی جگہ پہ جبرائیل لکھ دیجئے، اس کے بعد باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے۔ جبرائیل نام، نزلہ نازل ہوئے، اترے، فی کے معنی میں، غار ہرا اس غار کا نام، غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اترے۔ یہ تھا آپ کا کوشچن نمبر 4 اور اس کا آنسر۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کوشچن نمبر 5 کے لیے۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے کوشچن نمبر 5۔ کم آیتن نزلت فی غار ہرا، کم کے معنی کتنے، آیت کے معنی آیت، نزلت معنی نازل ہوئی، فی کے معنی میں، غار معنی غار، ہرا اس کا نام۔ غار ہرا میں کتنی آیتیں نازل ہوئی، غار ہرا میں کتنی آیتیں نازل ہوئی۔ غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے تھے اور کچھ آیتیں نازل کرے تھے۔ وہ کتنی آیتیں ہیں، کوشچن ہے وہ۔ تو آنسر بازو میں ہے، یہ ہے آپ کا آنسر۔ خمس آیات نزلت فی غار ہرا، جو کوشچن میں کم ہے وہ ہٹا دیجئے، اس کی جگہ پہ خمس لکھنا ہے۔ خمس کے معنی ہے 5، اور باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے۔ اور ایک آیتن سنگولر ہے، اس کی جگہ پہ پلورل لکھنا ہے، آیات۔ خمس معنی 5، آیات معنی آیتیں، نزلت معنی نازل ہوئی، فی کے معنی میں، غار معنی غار، ہرا اس غار کا نام ہے۔ غار ہرا میں 5 آیتیں نازل ہوئی، غار ہرا میں سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ ہے آپ کے کوشچن آنسرز، شاید آپ کو سمجھ میں آ چکے ہیں۔ پھر آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کوشچن کون سے بٹ میں آئیں گے، اس کے لیے آپ پورے وہ ویڈیوز دیکھیں جو ایگزام کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لانگ کوشچن آنسرز کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہے پیسج۔ کچھ پیسجز پروس میں بھی پڑھے تھے اور کچھ پیسجز، بلکہ 3 پیسجز یہاں پر بھی ہے نان ڈیٹیل میں۔ سب سے پہلے ہم پیسج کا ٹرانسلیشن معلوم کریں گے، ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اس پیسج کا نام ہے، یہ پیسج ہے کون سے لیسن میں، ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اس لیسن کا یہ پیسج ہے۔ یہ ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں پیسج۔ یہ ہے پیسج کی فرسٹ لائن، الخنسہ۔ الخنسہ، خنسہ صحابی رسول، صحابیہ کا نام ہے، یہ ایک خاتون صحابی کا نام ہے۔ ہی تماذر بنت عمرو ابن الحرث الشدید السلمیہ التي تعتبر من أشهر نساء العرب قبل الإسلام وبعده، وهي من المخضرمين لأنها عاشت في العصرين، عصر الجاهلية وعصر الإسلام، وقد شهدت مجيء الدعوة الإسلامية ووفدت مع قومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت معهم في العام 8 من الهجرة، وصارت صحابية جليلة ذات مكانة وفضل، وبعد أن أسلمت استطاعت بإيمانها أن تكون قدوة طيبة لنساء عصرها والعصور التالية لها، واشتهرت بشعر الرساء في الجاهلية والإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه شعر الخنساء، وقد عرفت بحرية الرأي وقوة الشخصية، حيث نشأت في بيت عز وجاه مع والدها وأخويها معاوية وصخر،
وجمع علماء الشعر على أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعرها منها ولها ديوان شعر كله في رساء أخويها معاوية وصخر ولا سيما خسر. یہ تھا پیسج جس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا، ان کا اصل نام تھا تمازر بنت عمر بن حرس الشدید، ان کے والد کا نام تھا عمر بن حرس. یہ یاد رکھنا کیونکہ کوشچن بھی آنے والا ہے. ہی تمازر بنت عمر بن حرس، جو عرب کے عورتوں میں بہت مشہور خاتون شمار کی جاتی تھی، اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی. ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مشہور تھی خواتین میں، اور اسلام لانے کے بعد بھی خواتین میں مشہور اور معروف تھی. یہ مخضرمین میں سے ہے. مخضرمین ان حضرات کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے پہلے کی حالت کو بھی دیکھے، یعنی جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھے، اور اسلام قبول کر کے اسلام کے بعد کا زمانہ بھی دیکھے. انہیں کہا جاتا ہے مخضرمین یا مخضرمین. مخضرمین کہا جاتا ہے. عصر الجاہلیہ و عصر الاسلام وقد شہدت مجیء الدعوت الاسلامیہ، یہ اسلامی دعوت کے وقت بھی موجود تھی اور اسلامی دعوت کو یہ قبول بھی کری تھی. ووفدت مع قومها علی رسول اللہ، اور یہ اپنی قوم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کرے سن 8 ہجری میں. اور ایک بہت بڑی صحابیہ اور بہت بڑا فضل اور بہت بڑی عزت والی صحابیہ کا مقام حاصل کرے. وبعد، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے اخلاق حسنہ سے اپنے زمانے کی خواتین اور بعد والے خواتین میں بہت زیادہ مشہور اور معروف، بلکہ ایک رہبر بنے. واشتہرت بشعر الرسا، اور یہ غم کے شاعری میں بہت زیادہ مشہور تھے، اس جاہلیت کے زمانے میں بھی اور اسلام کے زمانے میں بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خنسہ رضی اللہ عنہا کے اشعار بہت زیادہ پسند آتے تھے، اور یہ اپنی رائے اور قوت میں بہت زیادہ مشہور اور معروف تھی، کیونکہ یہ ایک عزت اور فضل والے گھر میں زندگی گزارے تھے اپنے والد محترم کے ساتھ، اور خاص طور پر اپنے بھائی معاویہ اور صخر کے ساتھ. پورے شاعر علماء شعراء کا اتفاق ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد ان جیسی شاعرہ، خاص طور پر غم کے شاعروں میں ان جیسی شاعرہ نہیں گزری، اور ان کے غم کے اشعار میں کتابیں بھی ہیں. خاص طور پر یہ اپنے بھائی معاویہ اور صخر، اور اس میں بھی صخر کے بھائی، ان کے جو بھائی تھے صخر، ان کے غم کے بارے میں بہت زیادہ اشعار انہوں نے لکھے ہیں اور کہے ہیں. یہ تھا آپ کا ایک پیسج. اس پیسج میں ایک ورڈ ہے مخضرمین، اس کو توجہ دینا، مخضرمین ہے یہ. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہے اس پیسج کے کوشچن آنسرز. اس پیسج کے کوشچن آنسر انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے. کوشچن نمبر 1، ما اسم ابی الخنسہ. ما کے معنی کیا، اسم معنی نام، ابی کے معنی والد، خنسہ نام ہے. خنسہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ خنسہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ تھا فرسٹ کوشچن، جس کا آنسر یہاں پہ لکھا ہوا ہے. عمر بن حرس الشدید السلمیہ نام. عمر بن حرس الشدید بھی لکھ سکتے ہیں آپ. عمر بن حرس الشدید اسم ابی الخنسہ. حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمر بن حرس ہے. اتنا پورا لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف عمر بن حرس لکھ سکتے، لیکن چونکہ پیسج لکھا ہوا رہتا ہے تو آپ پورا نام لکھے تو بہتر ہے. عمر بن حرس الشدید السلمیہ یہ پیسج میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 2،
हल खनसा मिन अशहर निसा इल अरब। हल के माने क्या, खनसा नाम, मिन माने से, अशहर माने बहुत ज्यादा मशहूर, निसा माने औरतें, अरब माने अरब। क्या हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा अरब के औरतों में मशहूर थे या अरब के मशहूर औरतों में से थी? क्या हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा अरब के मशहूर औरतों में से थी? तो इसका आंसर है, नाम आ चुका, नाम आ गया है, उसका आंसर रहेगा हल आया, उसका आंसर है नाम। नाम अल खनसा मिन अशहरी निसा इल अरब। हाँ, खनसा रजी अल्लाह अन्हा अरब के मशहूर खवातीन में से थी। अरब के मशहूर खवातीन में से एक खातून खनसा थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। मन काना सखर। मन के माने कौन, काना के माने थे, सखर नाम। सखर कौन थे? सखर कौन थे? उसका आंसर है यहां पर जो लिखा हुआ है, काना सखर अखा खनसा। काना माने थे, सखर माने नाम, अखा माने भाई, खनसा नाम है सहाबिया का। सखर, अभी जिस सहाबिया का पैसेज पढ़े थे हम, वो खनसा रजी अल्लाह अन्हा के, सखर रजी अल्लाह अन खनसा के भाई थे। हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा के भाई थे। ये था थर्ड वन क्वेश्चन। उसके बाद हम फोर्थ वन क्वेश्चन पढ़ेंगे। फी अय्यि शारिन इश्तहरत खनसा। फी के माने में, अय्यि माने कौन सा, शेर माने शेर, इश्तहरत मशहूर, खनसा नाम है। हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा किस शेर में, किस शायरी में मशहूर थे? शायरी के भी बहुत से नाम हैं, शेर शायरी के। कौन से अशार में हजरत खनसा मशहूर थे? तो इसका आंसर है यहां पर, इश्तहरत खनसा बिशारी रसा। इश्तहरत मशहूर थे, खनसा नाम, बिशार, शार माने शार, रसा माने गम। हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा गम के अशार में बहुत ज्यादा मशहूर थी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हल है। हल का आंसर नाम होता है। मीनिंग को हम पढ़ेंगे। हल लहा दीवान फिशार। हल के माने क्या, लहा के माने उनका, हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा का। दीवान माने किताबें, फी के माने में, शार माने शेर। क्या हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा का शेर शायरी में कोई किताब थी, कोई किताब है? तो उसका आंसर है नाम। लहा दीवान फिशार। नाम माने हाँ, लहा माने उनका, दीवान माने किताबें हैं, फी के माने में, शार माने शार। हाँ, हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा की किताबें हैं शेर व शायरी में। ये थे पैसेज और उसके क्वेश्चन आंसर्स। शायद आपको ये वीडियो और ये लेसन समझ में आ चुका है। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पढ़ने में आसानी हो और वो 99 मार्क्स हासिल कर सके। अगर समझ में ना आए या कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।